بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان الله على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مسلم اول شاہ ملدان علی مسلم اول شاہ ملدان علی اور عشق را سرمایہ ایمان علی شاہ ملدان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ ملدان شیر یزدان قوت پروردگار
الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جانباز ہے یا ہے در کرار. اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. برادران اسلام، آپ نے میرے برادر محتشم، میرے مخدوم و محترم حضرت اللہ عزت پاک مفتی محمد اعظم صاحب دعوت برکات کو بنا لیا کی انتہائی خوبصورت بات آپ نے سماعت فرمائی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. پروانے حضور پر نثار تھے. حضور چودھویں کے چاند کی طرح ان ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ گر تھے. حضور کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر تھے اور دوسری جانب حضرت عمر تھے، اور حضور کے حسن کی خیرات سب سمیٹ رہے تھے. حضرت مولا علی کسی وجہ سے لیٹ ہوئے. جب حاضری ہوئی تو مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی. آپ دروازے میں رک گئے. پوری مسجد میں نگاہ دوڑائی پر کہیں جگہ نظر نہ آئی. حضرت ابو بکر کی نظر حضرت علی پر پڑی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے بھی ایسے دیکھا، لیکن آپ نے تغافل عارفانہ فرمایا اور پھر سر کو جھکایا، ایسے سمجھے جیسے علی مجھے نظر ہی نہیں آتا. کیونکہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کسی کے لیے کسی کو شرمسار نہیں فرماتے، ہر کسی کا بھرم رکھتے تھے، ہر کسی کا شرم رکھتے تھے. اب آپ حضرت علی کو دیکھ لیتے، خود بلاتے، بات اور تھی، اور کوئی اور جگہ دیتا تو بات اور. اب حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور اب بلانا ہے تو کہا جا سکتا تھا تعال علی، علی آ، تقدم آ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی آ. عرب میں جس کو بہت زیادہ پروٹوکول دینا ہو اس کا نام نہیں لیتے، اس کی کنیت لقب سے صدا دیتے ہیں. اب حضرت ابو بکر نے کہا تعال ابو الحسن، علی نام نہیں لیا، تعال ابو الحسن، اے اہل ایمان کے سجن، اے حسن کے بابا، آپ ادھر تشریف لائے. اب ظاہر ہے صدیق اکبر پہلو رسول میں اب انہوں نے بلایا
تو صف بن گئی، جگہ بنتی گئی، حضرت علی آ گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے اور ہر دھڑکتے دل کی تمنا یہی تھی کہ حضور کے قریب جگہ ملے۔ وہ امیر مینائی نے کہا کہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، اور ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں۔ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھا تو میں نزدیک تھا، پر جو بھی آتا رہا تیرے قرب میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے دھکے دیتا رہا، اور میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا، لوگ تیرے نیڑے ہو گئے۔ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، اور ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں۔ لیکن صدیق اکبر بہت اعلیٰ مقام ملا ہوا تھا، حضور کا پہلو۔ قربانی کرنا کوئی آسان، اور محبت کی قربانی، ہر چیز نثار ہو سکتی ہے، محبت قربان نہیں ہوتی۔ لیکن صدیق اکبر نے کیا کیا، اپنا مقام چھوڑ دیا۔ حضرت علی کو عرض کیا آپ یہاں بیٹھے، انہوں نے کہا پھر آپ، انہوں نے کہا ہماری فکر نہ فرمائیں، آپ جلوہ فروز ہو جائیں، ہماری فکر نہ کریں۔ اب حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے مولا علی، اور حضرت ابو بکر صدیق سمٹ کے، ظاہر جب جگہ نہ ہو تو پھر سمٹنا تھا، سمٹ کے اپنے آپ کو سکیڑ کے ایسے بیٹھ گئے۔ اب رسول اللہ نے اٹھائی نظر، اب حضور نے اٹھائی نظر، اور ایسے نظر ظاہر ہے حضور کی جدھر نظر سارا نگر ادھر، سمجھے ہیں؟ سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضور کدھر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ محفل کی رونق حضور تھے، ساری نظریں حضور پہ۔ اب حضور کی نظر جدھر گئی سب کی نظر ادھر گئی۔ اب حضور نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھ کے اشارہ فرمایا کہ قدر والے، حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں، قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ ایک بول تھا اتنوں کو تول گیا۔ صدیق کی عزت بھی بتائی کہ قدر والا قدر والے کی قدر جانتا ہے۔ فرمایا تم سارے بیٹھے رہے، میرا علی آیا، کسی نے اٹھ کے استقبال نہیں کیا، لیکن تم بھی ہو شان والے پر ان جیسے نہیں، پر میں صدیق سب سے شان میں بڑا ہے، قدر والا تھا، اور قدر والا جب آیا صدیق نے اپنی جگہ دے کے بتایا کہ میں بھی قدر والا، یہ بھی شان والا۔ اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قدر والا ملے بے قدرانوں، بے قدرانوں یوسف مصری جس سے کیوں کر سونا، تے چام چڑی دے نظر یارو تے سورج بہت کلونا۔ مثال دی ہے بڑی کمال کہ چام چڑی دے نظر یارو تے سورج، یہ جو چام چٹھی ہوتی ہے نا، چام چڑک،
اس کی نظر میں سورج کا رنگ کالا ہے، حالانکہ سورج کا ساری دنیا میں اجالا ہے، لیکن اس نام مرادن کے لیے سورج کا رنگ کالا ہے، اس کا اپنا جو مکالا ہے، اس لیے اس کو سورج بھی لگتا ہے کہ مطلب چام چٹھی. ایسے آپ کیا کہتے ہیں اس جیسا چمگادڑ اپنی پنجابی چمگادڑ، چام چٹھی، چام چڑک، یہ ایسا فرماتے چام چڑک چام چڑی دے نظر یارو تے سورج بہت کلوڑا. آگے فرماتے بے قدرانو یوسف مصری تے دسے کیوں کر سونا تے جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہوں نے بھانے کھوٹے درمی بیچ دیتوں نے وہ بھی زور بھنگانے. فرماتے گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پوچھے یعقوبو بازار لگتا کنان میں، مصر میں نہیں بازار لگتا کنان میں، یعقوب کی جن جان میں جن سے بازار ہوتے یوسف اور خریدار ہوتی زلیخا، بیچنے والے دکاندار ہوتے یعقوب. پھر دیکھتے کہ 20 روپے میں بکتا ہے یا جان لگتی ہے. فرمایا گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پوچھے یعقوب تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبو. اسی طرح کہا کہ یعقوب کرے دا قیمت، یعنی دکاندار حضرت یعقوب ہوتے اور چیز بکنے والی یوسف ہوتے، اور زلیخا آتی اور پوچھتی کہ یہ قیمت کی ہے. یعقوب کرے دا قیمت تے مول زلیخا لدی، پھر لاکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، لاکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیدی. اس لیے شان ہو علی کی پوچھو صدیق ولی سے، دیکھو خود نظر نبی سے. علی کی شان پوچھنی ہو یا صدیق ولی سے پوچھو یا خود پیارے نبی سے پوچھو. رسول پاک نے حضرت علی تشریف لائے حضور کے گھر میں، ایسے پڑی نظر، اپنے گھر میں حضور بیٹھے تھے اور میں آگا سید العرب، سرکار کی نظر پڑی، فرمایا یہ عرب کا سردار آ گیا ہے، عرب کا آگا سید العرب. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو کے بولی حضور اگر علی سید العرب ہے تو آپ عرب کے سردار کو. ویسے بھی ہر بیوی کا دل کرتا ہے نا کہ میرے خاوند کو جو 4 پورے اس کے بلند ہو. اب حضرت ام المومنین نے کہا حضور علی سید العرب تو آپ. فرمایا ھذا سید العرب وانا سید العالمین. فرمایا سید العرب علی ہے، باقی میری ذات میرے لیے ہے کل کائنات، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، عرب کا سردار علی ہے. اسی لیے وہ منزل. تھوڑی سی بات ہوئی تھی کسی صحابی سے، صحابی کہتے ہیں بس مجھے شکوہ ہوا حضرت علی سے، میں جو حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار نے شکوہ بھی پسند نہیں فرمایا، فوراً میری اس الجھن کو
सुलझाया, उस गुत्थी को सुलझाया, मेरे दिल की गांठ को खोला और अल्लाह का नबी बोला, फरमाया सुन प्यारे मन कुंतु मौला फअलियुम मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली भी मौला। हुजूर को इतना भी पसंद, मुकाबले में कोई आम आदमी नहीं, वो भी सहाबी थे, लेकिन हुजूर ने ये उधार नहीं रखा, आपने फौरन चुकाया, फौरन आपने फरमाया कि खबरदार सारे बोझ सह सकता हूं, लेकिन अली के मामले में इतनी बात मैं नहीं सह सकता। और लफ्ज कितना बड़ा है, मन कुंतु मौला फअलियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसलिए ये लक़ब किसका दिया हुआ है? रसूलुल्लाह का दिया हुआ। अगर किसी के छोटे मगज में नहीं आता तो वो अपने अकल का इलाज करवाए, नबी की बात पे तो उंगली न उठाए। नबी ये बात मैं जिसका मौला, अब मौला का माना महबूब है, ठीक है, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। जो मुझसे प्यार करे पहले अली का इकरार है, फिर मुझसे प्यार करे, मैं अल्लाहुम्मा वाले मवाला हो, आगे दुआ दी सरकार ने, और अल्लाह जो अली से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर। इतनी बड़ी बात है। उहुद का मौका था, उहुद का मौका था, और फिर जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर तीर हुजूर की तरफ आया, हर पत्थर हुजूर की तरफ आया, हुजूर की पेशानी मुबारक फट गई, हुजूर के होंठ फट गए, हुजूर के दांत शहीद हुए, हुजूर का सीने के ऊपर जख्म आए, सरवर आलम बैठ गए जख्मों से चूर चूर। इतने में मौला अली पहुंचे, सरकार को कांधा दे के ऊपर सहारा दे के ले गए। सरकार ने देखा, फरमाया अली तू मौजूद है। अर्ज किया लजपाल मैं कहाँ जाता, आपको छोड़ के कहाँ जाता। मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया अली तू भी ठहरा रहा, इतना तीर, इतने नेज़े, इतने पत्थर, इतनी चट्टाने, मगर तू चट्टान की तरह टटा हुआ मिसले चट्टान है। लगता है तू शाह मर्दान है, तू शेरे यज़दान है, तू सबसे वखरा इंसान है, शाह मर्दान। गलतफहमी फैल गई थी, गलतफहमी फैल गई थी, मैदान में गलतफहमी फैल गई। कुफार ने जोर जोर से कहा मोहम्मद अरबी शहीद हो गए। अब जो लड़ रहे थे हुजूर के वजूद की खातिर, उन्होंने कहा जब आप ही नहीं हैं फिर लड़े किसके लिए, फिर किसके लिए तलवार उठाए, फिर किसके लिए। वो हौसले तोड़ बैठे सिर्फ ये सोचकर, गलत वो भी न थे। उन्होंने कहा किसके लिए। और दूसरे जो थे, दूसरी सोच के लोग, उन्होंने कहा कि सरकार अगर नहीं रहे, अब जिंदा रहे तो किसके लिए। दोनों की सोच थी। वो कह रहे हैं लड़े तो किसके लिए, ये कह रहे हैं जिंदा रहे तो किसके लिए। लेकिन बाजी ये ले गए कि जिधर आप उधर हम। अब हुजूर ने हजरत अली को कहा अली तू कायम खड़ा है, कहा इन्ना ली देखा उस वतन, सरकार तेरे नक्शे कदम पे मेरा कदम है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश हो के फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन, फरमाया अली तू मुझसे मैं तुझसे। और हजरत जिब्रील अल्लाह की तरफ से आके खड़े थे, और मैं सरकार हम भी खड़े हैं राहों में, हमें भी डाल लीजिए बाहों में। आना मेन कोमा, मैं आप दोनों में से। सरकार हमें भी तो शामिल करें, हम भी तो आपकी महफिल में आए बैठे हैं। अल्लाह अकबर। और आए बैठे हैं और आके चुप करके सर झुकाए बैठे हैं, हम भी तेरी महफिल में बेजुबान बैठे हैं, बन के सारे मेहमान बैठे हैं। हुजूर हम भी तो है, आना मैन कोमा। जिब्रील ने कहा मैं आप दोनों में से हूं।
کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام کون سی منزل ہے جہاں میرے نبی نے مولا علی کی شان کو بڑھایا نہیں. بڑی بات تھی من کنت مولا، بڑی بات ہے کہ علی منی، اور پھر حضرت علی کی محبت کو حضور نے معیار قرار دے دیا. فرمایا صدیق اکبر، حضرت عمر، ان کے کا پیار کرے، اور ان سے ہوتا ہوا آخری اس کا جو لازمی جو سوال ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جو لازمی سوال ہوتا ہے، کمپلسری کوشچن یہ ہے. فرمایا کہ لا یحب علی الا مؤمن، فرمایا علی سے پیار وہی کرے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور علی سے نفرت کرے گا جو بےمان ہوگا. اس لیے مولا علی کی ذات کی محبت کو حضور نے معیار، میرٹ، تول، ترازو بنا دیا. حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے منافق کون ہے، ہپوکریٹ کون ہے، مومن کون ہے، تو ہم دیکھتے تھے اس کے دل میں علی کا پیار کتنا. تو یہ شان حضرت علی کو حضور نے بخشی، لیکن بخشی سرکار نے. فرمایا علی سے محبت ایمان ہے، اور علی سے انکار کرنے والا بےمان ہے. اس لیے یہ ساری عظمتیں، یہ ساری عزتیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور پر نثار. حضور علیہ السلام سو جائیں تو پھر جان بھی جاتی ہے تو جان سب سے پیاری ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے. جان سے ہر شخص پیار کرتا ہے، ذرے سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر کسی کو جان پیاری ہے. لیکن سرکار اگر کرم فرمائے، وہ صحابہ کا مقام جہاں بیٹھ سوئے تھے خود نبی علیہ السلام، حضور سو گئے، حضرت علی کی نماز اتفاقاً رہ گئی. اب حضور نے سر رکھ دیا حضرت علی کی گود میں، آپ کے گھٹنے پر سر رکھ دیا، آنکھیں کر لی بند. آ گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلنے دے وچ ڈلنا، رون آکھو ہن روح محمد، ہن روے تے بننا. آ گئی پھنس گئی جان شکنجے اندر، ادھر نماز ہے ادھر مقام ناز ہے. اب بیچ میں حضرت علی آ گئے، اب ادھر بھی فرض ہے، اور نماز بھی کون سی؟ عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز، جس کے لیے اللہ کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً یہ عصر والی بیچ والی نماز، اس کا خصوصی اہتمام کرو. اسی لیے جو صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا جو ذکر کر لیا کرے گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو ذکر کرنے والوں میں اٹھے گا. غفلت کی اس کے اوپر چادر نہیں ہوگی، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. فجر کی اور اسی لیے ہمارے جو بزرگ ہیں فجر کے بعد بھی وہ تھوڑا سا ذکر اور کچھ درود شریف، کچھ تسبیحاں پڑھا دیتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھا دیتے ہیں، اور ہم غصے میں ہوتے ہیں پتہ نہیں دعا کیوں نہیں پہ منگتے. اور کمیٹی کا چیئرمین اور جنرل سیکرٹری تو خصوصی آنکھیں اٹھا اٹھا کے امام کو دیکھتے ہیں، بڑی دیر تک چھٹی وہ ہوتے ہی نہیں ہے ماشاء اللہ. اب وہ موسم میں ہوتے ہیں تو کمیٹی والے غصے میں ہوتے ہیں امام نے دیر کیوں کر دی. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کمیٹی والے اسرائیل سے کم نہیں. اللہ ساری کمیٹی والے سے کوئی بیٹھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ عصر کی نماز، خاص عصر کی، اور حضور سو گئے. اب بزرگ فرماتے ہیں پتہ نہیں حضور سوئے بھی ہے کہ، کیونکہ سونے کا وقت نہیں تھا. سونے کا نہ رات تھی نہ دوپہر تھی، تو پھر یہ کون سا وقت تھا جو حضور سو رہے ہیں؟ لگتا ہے امتحان ہے. کیا علی کی شان ہے، لگتا ہے کوئی امتحان ہے کہ حضور نے رکھا گھٹنے پہ سر، بند کر لی نبی نے نظر. اب حیران ہے حیدر،
جاؤں تو جاؤں کہاں، ادھر نماز جا رہی ہے، ادھر حضور کا آرام ہے۔ اب بیچ میں پھنس گیا، اگر نماز جاتی ہے تو فرض جاتا ہے، اگر حضور کو اٹھاتا ہوں محبت کا قرض جاتا ہے۔ اب کروں تو کیا کروں، عشق بیچ میں آیا، اس نے کہا علی تو عشق کا امام ہے اور تیری گود میں سید الانام ہے، آج کی نماز نبی کے آرام کے نام ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا علی عشق کا امام، فجر کا امام، دو چیزیں، علی عشق کا امام، عشق کی جو پرکار کا مرکز اعظم ہے وہ حسین ہے اور حسین کا بابا علی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امام عاشق، امام عاشق پورے بطول، سرو آزاد بستان رسول۔ مولا علی کبھی سرمایہ محراب منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے قلعے کو حضرت علی نے فتح فرمایا، پہلے روٹی تھی سوکھی، حضرت علی لگے چبانے، چبائی نہ جائے، روٹی چبائی نہ جائے، تو کسی نے کہا علی بڑے پہلوان بنتے پھرتے ہو، روٹی چبائی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا میدان میں اتروں گا دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جس سے روٹی چبائی نہیں جاتی، اور ادھر عالم یہ ہے کہ کتنے دن ہو گئے خیبر فتح، حضرت صدیق اکبر گئے فتح نہیں ہوا، حضرت عمر گئے فتح نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے لشکر گئے فتح نہیں ہوا۔ رات ڈلی، سرکار نے خود بولا، آپ نے فرمایا کل ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے رسول اللہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محب خدا بھی ہے، محب مصطفیٰ بھی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے خواب میں نہیں تھا کہ علی آئیں گے، کیونکہ حضرت علی تو آنکھوں کی تکلیف میں اتنی مبتلا تھے کہ آپ ہل نہیں سکتے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم نے کہا چلو ہمیں میں سے کوئی نہ کوئی، کسی کا قرہ نکلے گا، کسی نہ کسی کا نام آئے گا، لیکن جھولیاں ساری رات پھیلی رہی، یا اللہ خیبر شکن کوئی ہم میں سے۔ ہر کسی نے یہی کہا یا اللہ مجھے ہی، کیونکہ فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے، اب بس نام نکلنا ہے، قرہ آنا ہے۔ ہر صحابی کی تمنا، مچلتی آرزو، پھیلی جھولی، یا اللہ میرا نام آئے، میرا نام آئے۔ اب نکلا سورج، ہوا اجالا، آیا کملی والا، اور دی رسول اللہ نے صدا۔ اب سب کے کون کھڑے ہیں، آنکھیں بچھی ہیں، دھڑکنیں تھم گئی ہے، پتہ نہیں کس کا ہونٹوں پہ نام آتا ہے، کس کو عرش سے سلام آتا ہے، قرۂ فال کس کے نام نکلتا ہے۔ اب حضور آئے اونچے پتھر پہ اور کھڑے ہو کے دی صدا، اے علی، آئی صدا، حضور گم ہے مرتضیٰ، نہیں موجود مرتضیٰ۔ کیا ہوا؟ حضور ان کی آنکھیں اتنی شدید دکھتی ہیں، قدم نہیں چل سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ فرمایا بلاؤ، شفا خانہ محمد میں رہ کے بیمار کیوں رہے۔ اب حضرت علی کو سہارا دے کے چل علی یہ راہ ہے، آگے حضور انتظار میں ہے۔ پہنچے علی کیا ہوا؟ سرکار جانتے تو ہے کہ میری آنکھیں اتنی شدید دکھ رہی ہے، کھلتی نہیں ہے۔ فرمایا پھر نہ کھول، ہم آپ کھولیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ دار الشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، دار الشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، جب چارہ ہے تو میرا میں ناچار کیوں رہوں۔ آنکھیں بند، میرے نبی نے کرم فرمایا،
اور شہادت کی انگلی کو اپنی پاکیزہ زبان سے مس فرمایا. مس کر کے جو لعاب اس پہ آیا آپ نے اس طرح انگلی کو مولا علی کی آنکھ کے اوپر ایسے جو لگایا. اب فرمایا علی آنکھ کھول. پھر کھول. اب آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. آنکھ کھلی, سامنے چہرہ محبوب کا نظر آیا. یہ سب کہتے ہیں رخ محبوب دا بیت اللہ, رخ محبوب دا بیت اللہ تے او محراب اچیرے. رخ محبوب دا بیت اللہ او محراب اچیرے. سجدے کرن عاشق بلکہ طواف کرن اٹھے عاشق تے سجدے دین چفیرے. حضور کے چہرے پہ نظر پڑی, آنکھ کھلی, ایسی کھلی, سرکار نے فرمایا لے علی پکڑ ذوالفقار. اپنی پکڑوائی تلوار, سر پہ رکھی دستار اور دی دعا. فرمایا علی جا. اب حضرت علی جو اترے, اس کو کہتے ہیں ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا. ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا. آج حیدر کرار جو اترے میدان میں, علامہ اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. حضرت علی جو میدان میں اترے تو اب آپ نے دیکھا کہ ان ذات, پہلے تو انہوں نے تلواریں سیدھی کی, مضبوط ترین قلعے تھے یہود کے, لیکن جب حضرت علی آئے چلی تلوار. اقبال کہتے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں ہے یہ حیدر کرار. اب چلی جو تلوار ہے حیدر کرار, اب ان کے نیزے بھالے ہو گئے بیکار. اب انہوں نے کہا قلعے کے اندر بند ہو جاؤ اور گیٹ قلعے کے کر دو بند, محصور ہو جاؤ. اب جب دروازے کر دیے بند, اب حضرت علی کے لیے آگے جگہ کوئی نہیں, کدھر سے جائے. اب آپ نے جا کے کہا یہ گیٹ کس لیے ہے, یہ در کس لیے ہے. جا کے اس کو ایسے جو ہلایا اور ہلا کے ایسے جو اٹھایا تو پورا ہی گیٹ آپ کے جب ہاتھ میں آیا ہے. اب انہوں نے دیکھا, یہودیوں نے, اب ان کے ہونٹ ہلنے لگے, جسم کانپنے لگے. وہیں سے صدا دی, کہنے لگا اب مقابلے کی ہم میں تاب نہیں, علی کی طاقت کا جواب نہیں. وہیں سے انہوں نے, عورتوں نے سب سفید دوپٹے, مردوں نے سفید چادریں, جھنڈے لہرا دیے کہ اب مقابلے کی ہم میں تاب نہیں ہے, ہم امن چاہتے ہیں. انہوں نے جھنڈے لہرا کر اپنی شکست کا اقرار کیا, اپنی شکست کا اقرار کیا, اور مولا علی کے ذریعے رب نے اسلام کا بیڑا پار کیا. اور حضرت مولا علی خیبر شکن کہتے ہیں جس دروازے کو پکڑ کے ایسے ڈال بنا کے اٹھایا تھا, پھر بعض نے لکھا 80, بعض نے کہا 40 آدمی نے آ کے پکڑ کے ہلایا, وہ حرکت میں ہی نہیں آیا. ادھر سوکھا ٹکڑا چبایا نہیں جاتا اور وہ ڈھال بن جاتی ہے جو اتنے بندوں سے مل کے ہلایا نہیں جاتا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ دوہرا بندہ ہے کہ سوکھے ٹکڑے چبائے نہ جائے, میدان میں اتر آئے تو پھر کوئی آدمی روک نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے خود بتایا, فرمایا جب میں یہ روٹی چباتا ہوں تو قوت جسدانی جسمانی قوت ہوتی ہے, جب میدان میں اترتا ہوں تو ایمانی قوت ہوتی ہے. علی جسم کی طاقت سے نہیں لڑتا, علی ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے, روح کی طاقت سے لڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میدان میں جب بندہ اترتا ہے تو پورے اہتمام کرتا ہے, انتظام کرتا ہے, سر پہ خوب پہنتے ہیں تاکہ سر محفوظ رہے,
بدن کے اوپر زرہ باندھتے ہیں تاکہ تیر تفنگ بھالا نیزہ خنجر انسان کے جسم کو چیر کے نہ جائے. اب پورے کے پورے وہ جو تھے وہ مقابلے میں آنے والے لوہے میں غرق ہوتے تھے. اور مولا علی جب اترتے تھے تو صرف سینے پر ایک زرہ کا ٹکڑا، صرف یہاں. ایک صاحب نے دیکھا، ہنس پڑا، کہنے لگا علی تیری خیر نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ سینے پر زرہ کا ٹکڑا اتار کے تو چل پڑا ہے، اگر پیچھے سے لگا نہ تیر تو سینے کو چیر کے آگے سے نکل جائے گا. حیدر کرار نے بڑی بے نیازی سے صدا دی، فرمایا زندگی گزر گئی ہے، علی جب بھی میدان میں اترا ہے سینہ تان کے اترا، پشت ہم نے کبھی نہیں کی ہے. تو پیچھے تیر اسے لگے گا جو پشت دے کے بھاگے گا. تو علی کو بھاگنے کی عادت نہیں ہے، علی جہاں جاتا ہے پہاڑ کی طرح جم جاتا ہے. اس لیے حضرت علی کی زندگی کا جو کامل وصف ہے وہ آپ کی شجاعت ہے، آپ کی فقیری فخر ہے. یہ دو چیزیں آپ کو تمام صحابہ میں ممتاز کرتی ہیں، ایک جوہر شجاعت، ایک جوہر فخر، اور یہ دونوں لگتا ہے ایک دوسرے کے مقابل ہے. اب جو بندہ نہ پیے نہ کھائے، اب آپ نے ماشاءاللہ صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور صبح بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا. صبح آپ نے کچھ کھایا ہے، دو پراٹھوں کے ساتھ سلام علیکم فرمایا ہے، اور لسی کے ساتھ بھی دعا سلام ہوئی ہے، سالن کے ساتھ بھی علیہ السلام. اتنا کچھ کھایا، اور پھر جب اذان کا ویلا آیا پھر گلاس پانی کا اٹھایا. سارا دن گزارنا ہے، گزرے گا کیسے؟ لیکن اب جو حالت ہے خیر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. اب ایک پورے دن میں کچھ نہیں کھایا، اب ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم میدان میں اب جس حال میں بیٹھے اللہ جانتا ہے کس حال میں بیٹھے. تو اب اس سے پوچھو جو تین پہر یعنی تین اوقات نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، لیکن جب میدان میں آتا ہے لگ پتا جاتا ہے. اور پھر اتفاق نہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس بھی میدان میں، پہلا میدان بدر ہے. اور میدان بدر یہ ہے کہ ایک غیر مسلم یہودی نے لکھا، وہ کہتا اگر بدر میں مسلمان ہار جاتے اسلام وہی دفن ہو جاتا. اگر مکے والے بدر کے اندر مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو اسلام پھر اب نظر ہی نہ آتا، اسلام کی بیک بون وہی توڑ دی جاتی. لیکن اسلام اس دن ابھر گیا تھا، لہرا دیا اس کا جھنڈا جس دن بدر میں مسلمانوں نے اہل مکہ کو مٹی میں ملا دیا. اور بدر کے میدان کا ہیرو کون ہے؟ کیونکہ پہل جب آئے تھے نا مکے کے 3 سورما، پہلے انصار میں سے 3 بندے گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں سردار تھے، تینوں بلا کے زور آور تھے. انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. انہوں نے کہا کسانوں واپس چلے جاؤ، ہمارے برابر کے جوڑ بھیجو جن کے بازو میں کس پل ہو، چھاتی میں دم ہو، جو ہماری برابری کر سکتے ہو، ان کو بھیجو. اگر نہیں ہے تو پھر آئے کیوں ہو؟ سرکار نے صدا دی، امیر حمزہ میرے نبی کا شیر، علی، عبیدہ. جب تینوں گئے اب انہوں نے اقرار کیا مکے والوں نے، انہوں نے کہا ہاں اب ہوگا مقابلہ، اب ہوگا مقابلہ. حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی، حضرت عبیدہ نے کہا یہ تو اب پتا چلے گا جب تلوار چلے گی. اب ظاہر ہے بندوق تو ہے نہیں، پستل تو ہے نہیں کہ گولی سے فیصلہ ہو جائے، یہ تو بازو کے 10 بر کا پتا چلے گا، چھاتی میں کتنا دم ہے پتا چلے گا. اب جو آئے میدان میں منٹوں میں حضرت علی نے ولید کو مٹی میں ملایا، حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو بھڑکایا یا عتبہ کو. اب شیبہ مقابلے میں حضرت عبیدہ کے آیا. اب حضرت عبیدہ کو تلوار لگی، آپ لڑکھڑا گئے، ٹانگ زخمی ہو گئی. مولا علی پھر ادھر شہباز کی طرح جھپٹے، حضرت عبیدہ کو بچایا، اس کو پھر بھڑکایا، پھر حضرت عبیدہ کو کاندھے پہ اٹھایا. آواز وہ کہتے ہیں محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس کم وقت کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے.
उसको जरा बखेर कब लाया ही नहीं था। कल सब मिलकर उठा के नीचे ले, बड़ी मेहरबानी आप लोग या अलहदा बेटा, ताकि ये अपनी कन्वेंशन न शुरू कर दे। मुश्किल होता है हर काम का आगाज, और जब शुरुआत हो जाए फिर मामला चल निकलता है। अब आगाज किया हजरत अमीर हमजा ने, आगाज किया हजरत अली ने, आगाज किया हजरत सैयदना उबैदा ने। अब आगाज हुआ, और आपको ये भी पता होगा कि बद्र का झंडा हजरत अली के हाथ में था, उहद के अंदर झंडा हजरत अली के हाथ में था। और हजरत अली की उम्र कितनी थी? टोटल 23 साल, 22-23 साल की उम्र है। और हालत ये है कि मैंने आपको शायद अर्ज किया था कि जंगे बदर में 70 काफिर मरा, जंगे बदर में 70 सूरमा, 70 काफिर मरा, और 70 में से 57 का नाम तारीख की किताबों में वाजे आया, और उन 57 में से 26 को अकेले मौला अली ने फड़काया। नतीजा समझ में आया? 57 अगर लिखे हुए हो किताब में, और 57 में से 26 सिर्फ मौला अली की तलवार की नजर हुए। 313 मारने वाला, मरने वाले 70 में से 26 को अकेले एक बंदे ने मिट्टी में मिलाया, उसी ने आगाज फरमाया है। अब बताओ पूरी जंग में हीरो कौन होगा? तो जिसने इतने बड़े काफिरों को, फिर बनु कुरैज़ा यहूद जैसी कौम, बद अहद शिकन कौम दुनिया में नहीं गुजरी। बनु कुरैज़ा यहूदियों ने वहां उधम मचाया, उधर साजबाज मुसलमानों को नाको चने चबवा दिए, यहाँ तक के सरकार ने तंग आके फरमाया है कोई जो इनका फैसला करे, करे कर्रार की तलवार देनी आपको। कहा सरकार इस कुफ्र को मिटाने का मेरे जिम्मे लगाए, मैं इन सब को मिट्टी में न मिलाऊं तो हैदर कर्रार नाम लगे। 600 यहूदी को, इतने 4 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 600 को जो मुकाबले में आया, एक हैदर कर्रार में। अब आप ये खुराक भी देखें और अमल पाक भी देखें। खुराक भी देखें क्या है? खुराक ये है कि 2 दिन हो गए कुछ नहीं मिला, मजदूरी करने किसकी जा पहुंचे। एक बीबी बैठी थी रोड़े लेके, मिट्टी के रोड़े, उसके पास गए, बीबी ये मजदूरी करवाएगी? बीबी ने कहा तू आ गया है तो करवा लूंगी मजदूरी, पानी डालना है इन रोड़ों पे, मिट्टी पे। एक डोल निकालेगा, एक खजूर दूंगी, मंजूर? फख्र के ताजदार ने कहा मंजूर। एक खजूर, एक डोल पानी का, 16 डोल डाले, 16 खजूरें ली, 2 दिन का भूखा बंदा। लेकिन याद आ गई मदीने वाले, प्यार है, मतलब 2 दिन का बंदा भूखा हो ना, हम 1 दिन के भूखे होते हैं। शाम को जब दस्तरखान बिछाते हैं फिर इंतजार किसी का नहीं फरमाते हैं, फिर आम आप ही गोदे रख के खाते हैं। पता नहीं समझ आते हैं कि नहीं आते? जिस वक्त बंदा 2 दिन का भूखा होता है, वो एक साथ भूखे हुए थे, तो वो कहते हैं कि जब लगी भूख और फिर वो हमारे चढ़ गया ये रेल में, ट्रेन में लगी थी भूख। पहले कहता था ये हमारे खोचा पठान लोग है ना, ये नसवार बड़ी खाता है, चाय में भी मिला देता है, तो वो कहते हैं वो नसवार वाली चाय जो मुंह को लगाए मेरा मुंह खुल जाए, कि अल्लाह करे यहीं से चुस्की मिल जाए। भूख बड़ी जालिम है, प्यास बड़ी जालिम है, जब जान पे बन जाती है तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। लेकिन प्यार है, फिर हैदर कर्रार। 2 दिन की भूख है, खजूरें ली 16, अब उनको चाहते तो खाते, कुछ भूख मिटाते, आसरा पाते, फिर बेशक घर जाते या मस्जिद जाते। लेकिन दिल ने कहा अली ना, पहले महबूब को खिलाएंगे फिर हम खुद खाएंगे। पहुंचे जो हुजूर के पास,
مسجد میں سرکار کو کہا نجمان کھجورے، فرمایا تیرے چہرے سے لگتا ہے تو بھوکا ہے۔ عرض کیا آپ سچ فرماتے ہیں پر آپ کے بنا ہم سے کھائی نہ گئی، آپ کے بنا ہم کھا نہ سکے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا تم نے ٹھیک سمجھا، ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھے، جو کچھ آتا رہا میں ان اصحاب صفہ کو کھلاتا رہا، میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا یہ میرے مسافر بھوکے نہ رہ جائے، علی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کچھ لے آیا۔ لیکن علی اب ہم کیسے کھائے؟ چل فاطمہ الزہرا اور حسن حسین کو بھی شریک ہے۔ خوراک کا یہ عالم ہے اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ احد کا میدان، خندق کا میدان، خیبر کا میدان، حنین کا میدان، جس بھی میدان میں اترے شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ اسی لیے سب سے زیادہ اعتبار جب مکہ فتح ہوا چاہتا تھا، حضور تیاری کر رہے تھے مکہ فتح کرنے کی، مکہ جانے کی، ایک عورت آئی اور آ کر خط لے گئی مکے والوں کے نام، اور وہ سالار، وہ سردار، وہ بادشاہ ہی کیا ہے جو اپنی ریاست کے جو ہے معاملات سے بے خبر ہو، وہ کیا چلائے گا ریاست کو، کیا چلائے گا سٹیٹ کو؟ رسول اللہ سب سے زیادہ بیدار، چوکنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اہل مکہ کے نام خط لے گئی ہے، سارے رات فاش ہو گئے ہیں، اگر وہ خط پہنچ گیا تو تدبیر دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ خواب تعبیر نہ پا سکے گا۔ علی دوڑے، جی میرے نبی، اور میں پکڑ سواری اور دوڑا اس کو، اور حضور نے ایک جگہ کا نام بتایا، فرمایا فلاں جگہ پر ایک عورت جا رہی ہے اور اس نے ایک خط ہے اس کے پاس چھپا رکھا ہے، اب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس عورت سے خط وصول کرنا، یہ خط مکے نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہت بڑا ٹاسک تھا۔ مولا علی حضرت زبیر کو لے کر ساتھ دوڑایا گھوڑے کو، اور کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی نظر کے، جس جگہ کا حضور نے نام لیا تھا عورت کا پاؤں نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، وہی پہنچی اس نبی کی نظر کے صدقے۔ اندھوں کو لگتا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، پر ان بے خبروں کو کیا پتا کہ نبی کی نظر کا عالم کیا ہے۔ میں پہنچا اور میں نے کہا رک جا عورت، عورت رکی، میں نے اس سے کہا کہاں آئی تھی؟ اس نے کہا میں منگتی ہوں، بھکارن ہوں، میں بیکر ہوں، میں مانگنے آئی تھی مدینے، لٹے پٹے لوگ ہیں، ہم اجڑ گئے ہیں، میں مانگ کے جا رہی ہوں، یہ دیکھ میری پوٹلی، یہ دیکھ میری گٹھڑی۔ مولا علی نے پوری سنجیدگی سے فرمایا کہ مجھے یہ گٹھڑیاں مت دکھا، خط نکال، خط۔ اس نے مذاق اڑا کے، چالاک تھی، مکار تھی، جاسوسا جو تھی، اس نے کہا علی اتنے سمجھدار ہو کر بچوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو، میں کیا جانوں خط، مجھے کیا لگے کسی کے یہ سنیحے سے، پیغام سے، خط سے، میں بھکارن کو کیا خطوں سے؟ مولا علی نے فرمایا زیادہ باتیں نہ بنا، وقت نہ گوا، خط ادھر نکال خط۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا تمہیں اتنا ہی مان ہے، اپنے ذات پہ اعتبار ہے، لے نکال خط۔ پوری گٹھڑی کھول کے پھینک دی، لے خط کہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو ظاہری اسباب تھا اس پہ نظر ڈال کے آپ نے فرمایا دیکھ، نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، نہیں اور تابے جفا مجھے، مجھے اپنی نظر پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کی نظر نے خط دیکھا ہے اس کی نظر پہ شک نہیں ہوگا۔ اور آخری بات تجھے کہہ رہا کہ خط نکال، کیونکہ بھیجنے والا ہے آمنہ کا لال اور اس کا محافظ ہے رب ذوالجلال۔
میں غلطی تفتیش میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے علم میں غلطی میل نہیں ہے۔ اگر خط نکالتی ہے ٹھیک، ورنہ ٹھیک سیکنڈ کے بعد تیرے دھر کے 4 ٹوٹے کر دوں گا۔ تلوار کو وہیں بے نیام کر کے ایسے آئی، ورنہ بس سیکنڈ تیرے پاس ہے، نکال خط۔ عورت نے ایسے دیکھا، لگی کانپنے، اس نے کہا بڑے میں نے نائبین دیکھے، میں نے بڑے نوکر دیکھے، خدمتگار دیکھے، لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا اعتبار ہے تجھے اپنے نبی کی زبان پر۔ فرمایا کہا جو ہے کہ کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نکال خط۔ عورت نے لرزتا کانپتا ہاتھ اپنے جوڑے میں، بال میں ڈالا، جوڑے میں اندر سے نکالا خط، سنبھالا مولا علی نے اور کہا زبیر واہ واہ، دیکھ علم مصطفیٰ، یہ ہے سلطنت حجاز کا بادشاہ، جس کی نظر کا یہ عالم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں خط لکھنے والے کون تھے، وہ بحث الگ ہے، لیکن بتانا اتنا ہے کہ مولا علی کو نبی کے ساتھ اعتبار کتنا ہے۔ جس منزل پہ سرکار نے بھجوایا ہے، اللہ نے مولا علی کو سرخرو فرمایا ہے اور فخر کا بھی تاجدار۔ یعنی سلطنت میں جنگیں جب ہوتی تھی تو فیصلے تو انہیں پہ ہوتے تھے۔ جنگ خندق میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خندق کا جب موقع آیا تھا تو حضور نے ان کی قوت و طاقت کو روکنے کے لیے مدینہ المنورہ کے گرد خندق کھودی، گڑھا کھودا، اس میں آگ کا علاوہ روشن فرمایا تاکہ کوئی آدمی ادھر سے اندر نہ آ سکے، اس کو پار نہ کر سکے۔ لیکن اس تدبیر کے باوجود مکے کے کافر جب آئے، ان میں اتنے زور آور و طاقتور پہلوان تھے جنہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آگ کی خندق کو پار کر کے آ گئے۔ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان میں یہ پاور کتنی تھی۔ 1000 کے ساتھ، اور 1000 بھی عام آدمی نہیں، 1000 لڑک کا فوجی کے ساتھ، پہلوان کے ساتھ لڑنے والا ایک عمر بن عبد وقت تھا، اور وہ ظالم اکیلا نہیں، اپنے جوان پہلوان بیٹوں سمیت آ گیا۔ اب آ کر اسے باور تھا کہ اب میں ان کو انگوٹھے کے اوپر رکھ کے مسلوں گا، میں ان پر انگوٹھا دباتا جاؤں گا، ان کو بٹھاتا جاؤں گا۔ اب اس نے ہاتھی جیسے اپنے شاہ سوار گھوڑے کے اوپر حضور کے آگے چکر لگائے، چڑھانے لگا، اترانے لگا، اور غرور تبختر کے ساتھ ایسے بار بار آ کے حضور کو کہتا ہے کوئی مرد تو بھیج، ہے کوئی مرد تو بھیج۔ سرکار حوصلے کا پہاڑ بن کر دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کا غرور اپنے انتہا پہ جائے، پھر ہم یہاں سے کچھ کریں گے۔ اب جب وہ رقص کر کر کے، ناچ ناچ کے جب این غرور کی انتہا پہ پہنچا، اب جب وہ حضور کے سامنے آئے اور حضور کو یہ کہے کہ ہے مرد تو نکال، حضرت عمر ایسے کرے، حضرت حیدر کرار سینہ آگے کرے، سرکار ایسے۔ حضور کے اشارے کے آگے کسی میں دم ہے کہ نکلے؟ اب جب تیسری مرتبہ آیا تو سرکار تھے، آپ نے دیکھا کہ میرے غلاموں کا سینہ پھٹ جائے گا، جوش سے آپ نے یہ جو دایاں ہاتھ تھا اس کو یوں کیا، اشارہ دیا کہ جو ادھر کھڑا ہے آ سکتا ہے، تو وہاں تو علی اور مرتضیٰ کھڑے تھے، سامنے آئے تھر تھراتے ہوئے، فرمایا حوصلہ رکھ، یہ شکار تیرے لیے ہے، یہ شکار تیرے لیے ہے، حوصلہ رکھ، ذرا اپنے میں ہے علی۔ اب سرکار نے اتاری اپنی دستار، رکھ دی سر حیدر کرار، اتاری اپنی تلوار، دستار بھی نبی نے اور تلوار بھی اپنی نبی، تلوار اتار کے پکڑائی، فرمایا تو ادھر جا، میں کروں گا دعا۔ اب سارا اسلحہ جمع ہو گیا، اب سرکار جب حضرت علی آگے چلے
اب हुजूर के हाथ बहवे इल्तिजा, ओ मेरे खुदा रब्बे ला तज़रनी फरदा, ऐ अल्लाह मुझे तन्हा ना करना। और तुम्हें हमजा दे रहा, मैं अमीर हमजा जैसा अपना शेर दे आया हूँ, अब दूसरा शेर भेज रहा हूँ। मौला मुझे अकेला न करना, मुझे तन्हा न करना। दे के दुआ चले मुर्तजा, आगे वो जालिम रक्स करके खड़ा है और हजरत अली को देख के कहता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? ओ बच्चे, ओ ये नफसियाती वार भी था, सवाल भी ठीक था। ओ बच्चे तू किसका बेटा है? कहा अबी तालिब। कहा पीछे पलट जा, अपने बचपन, लड़कपन, जवानी, उठती जवानी, उनसुमाने शबाब, खिलती हुई कली, शगुफ्ता फूल, पलट जा वापस जा, जिंदगी का लुत्फ ले। तू किसके सामने आ गया है? तू तो मेरी उंगलियों के बीच फड़फड़ा भी नहीं सकेगा। जा पलट जा, अपनी जान का दुश्मन न बन। तेरे बाप के साथ मेरी दोस्ती थी, आज दोस्त की दोस्ती की लाज रखते हुए तुझे वापस कर रहा हूं, जान बचा, चला जा। मौला अली ने देख के फरमाया तेरा यार तो दुनिया में नहीं रहा, जिसकी दोस्ती से तू मुझे छोड़ रहा है, लेकिन जो मेरा प्यार है वो खड़ा है। और मैं अकेला नहीं आया, मैं उसकी दुआओं के साए साए आया हूं। बाकी रहा कि मैं बच्चा कच्चा हूं या सच्चा हूं, ये सच्चाई तजर्बे की मोहताज है। अब पता चलेगा कि बहादुरी पे तेरा राज है या मेरा राज है। ताकत भी है, अकल भी है, इल्म भी है। ऐसे तो नहीं नबी ने कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दर है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि तू अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है। उसने कहा तुझे बताया किसी ने नहीं, किससे नहीं सुना है तुझे तेरी माँ ने? मेरा नाम अमर है, माएँ अपने बच्चों को लोरियां देती हैं, मेरे किस्से सुनाती है, मैं वही हूँ। आपने फरमाया तेरा पुराना हो गया किस्सा है, अब जितना है मेरा हिस्सा है, तेरा पुराना किस्सा है। अल्लाह अकबर। फरमाया एक तेरी कहानी मैंने सुन रखी है, कहा जाता है 3 सवाल तुझसे किए जाए तो तू एक जरूर कबूल करता है, ठीक? उसने कहा बिल्कुल ठीक। आपने फरमाया फिर मेरे भी 3 सवाल, एक तो मान। उसने कहा मेरा उसूल है, मानता हूं एक सवाल, 3 में से। फरमाया पहला सवाल ये है, हिम्मत कर कलमा मेरे नबी का पढ़। उसने कहा ये तूने बड़ा औखा सवाल किया है, ये कबूल नहीं हो सकता। आपने फरमाया अब दूसरा सवाल ये है कि जान बचा, यहां से भाग जा, भाग जा यहां से। उसने कहा कि तू चाहता है लड़के कि ये अरब की लड़कियां भी थूकती रहे मेरे नाम पर? ये नहीं हो सकता, मैं तो फैसला करने आया हूं। अब तीसरा सवाल। आपने फरमाया तीसरा सवाल ये है कि तू पहले वार कर। अब सटपटाया। उसने कहा जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने मुझे चॉइस दी है, मुझे चॉइस दी है कि तू वार कर। आपने फरमाया ये सोच के कहा है तुझे, इसलिए कि जब मैं तेरी लाश के टोटे कर डालूंगा और तेरे टुकड़े तेरे घर उठा के लाए जाएंगे, तेरी बहनें, तेरी माँ रोएगी, फिर रो के कहेगी बहादुर मिला था मगर उसने हमारे इस अपना शाहसवार को मौका नहीं दिया। मैं तुझे मौका दे रहा हूं ताकि रोने वाले रो भी ना सके। अल्लाह अकबर। अब जब वो शोले की तरह, अंगारे की तरह, उसने कहा इसने तो मुझे जीते जी मार दिया, जिसे मैंने बच्चा समझा है ये तो कोई मर्दे मैदान आ गया है। अल्लाह अकबर। आपने जब देखा कि अब ये पूरी आग भड़क गई है, पूरे जोश में है, आपने फरमाया बुज़दिल कहीं के क्या
लड़ने के भी जंगू में तरीके होते, खाली तलवारें नहीं चलती, अकल भी तलवार की तरह चलती है। पर मैं बुज़दिल कहीं के कहलवाता अपने आप को पूरे अरब का जो है पहलवान है, और मेरी देखता है छोटी सी जान है, और अपना हाल देख, लड़ने आया है, जमीन पे चढ़ा हुआ घोड़े पे है, जरा नीचे पांव रख और मेरी तलवार का मजा चाह। इतना फरमाया, उसको और गुस्सा जो आया, होश न रहा, मारी छलांग नीचे, रख के मारी तलवार, अपने घोड़े की टांगे काट डाली। अब उसने साबित किया मैं हूं शाहदोर जमाने का। हजरत अली ने फरमाया अब आ सकता है, इशारा जो फरमाया, अब वो दोनों हाथों में रख के वो खूनखार तलवार, मिट्टी उड़ी, गुबार उड़ा, न पता चला नतीजा क्या हुआ। अब लोगों के सांस रुक गए, दम बेदम हो गए, हर तरफ सन्नाटा छाया, पता नहीं नतीजा क्या निकला। लेकिन पहले उसने किया वार बड़ा सीधा सर पे, लेकिन मौला अली हैदर कर्रार है, सर बचाया, खूद कट गया, सर का खूद कट गया, लेकिन सर को आपने बचा लिया। अब सर को जो बचाया, इतनी जमाने ने सदा सुनी, मौला अली की आवाज गूंजी, अमर अब इंतजार कर। अब जो तलवार आई जुल्फिकार और हो गई सर पे पड़ी और गर्दन से निकल गई पार, एक बार में तो लाश पर की गुबार छटा, और देखा जमाने में तो मौला अली नबी के सीने से लिपटे हुए हैं। फैसला हो चुका है, नबी पाक खड़े रो रो के दुआ देते हैं, मेरे अली सारी जिंदगी के लोगों के आमाल एक तरफ और तेरी ये जंगी चाल एक तरफ। तो जंगे खंदक में कहते शाह मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दिन को ये आलम, रात को मुसल्ले पे खड़े हैं, अपनी दाढ़ी को पकड़ा हुआ, अल्लाह के हुजूर दिन का मुजाहिद, रात का नमाजी। और हजरत इमाम हसन कहते हैं कि मैंने रात को उठ के देखा, मेरे बाबा ने दाढ़ी को पकड़ा हुआ है और आंसू का तूफान जारी है। लज्जते बेदारी शंकर आलम रो के कहते मेरे अल्लाह, तेरे आली ने कोई नेक काम शायद नहीं किया, मेरे अल्लाह मुझे बगैर हिसाब के माफ कर। मेरे अल्लाह रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता बहुत तंग है, और अमाल का बाग मेरा सूख चुका है, खजान खा गई है। मेरे अल्लाह अपनी रहमत का छींटा डाल के मेरी जिंदगी के अमाल के चमन को हरा कर दे। मेरे अल्लाह मेरा रास्ता आसान कर दे। मेरे अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबान हो जा। इमाम हसन कहते हमारी चीखें निकल जाती कि हमारे बाबा ने कौन सी गलती की है कि सारी सारी रात रोते रोते गुजर जाती। और जब वुजू फरमा लेते, मुसल्ले पे आते, अब हालत ये होती कि कायनात उलट पलट हो जाए। मौला अली को एक ही खबर, बस कहते हैं आपकी पिंडली में तीर लगा, जो पिंडली को चीख के अंदर घुस गए। अब जो हाथ लगाए चीख निकल जाए। पूछा जी आप ये तीर निकाले कैसे? तो किसी ने कहा जब अली नमाज की नीयत कर ले, पूरी पिंडली चीर डालो, अली को पता नहीं चलेगा। हमारी नमाजें भी आप जानते हैं, और उस हैदर कर्रार की नमाज, उसका खुदा से रिश्ता क्या है और कुरान से रिश्ता है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, हम 2 खत्म 3 खत्म कर लेते, 4 कर लेंगे, लेकिन मौला अली का कुरान से रब्त ये था। मेरे नबी ने फरमाया लोगों जानते हो अल कुरान व अली, कुरान मेरे अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। फरमाया कुरान अली से कभी जुदा नहीं होगा, हत्ता यरदा अलल हौद, हत्ता के हौज़े कासर पे जब अली आएगा तो कुरान इसके साथ होगा। और ये शान है मौला अली, जिस समझ से देखे ये वो हीरा, ये वो गौहर, ये वो जौहर है, जिस समझ से देखे
اس کی چمک میں کوئی کمی فرق نہیں ہے. عبادت میں دیکھیں تو ایسا عابد کوئی نہیں، سید العابدین، سند العابدین. اور اگر ریاضت میں دیکھیں، نیاز مندی میں دیکھیں، عاجزی میں دیکھیں، فقر میں دیکھیں، فقر کا تاجدار جب فقر میں آتا ہے ہر فقیر پیچھے رہ جاتا ہے، ہر فقیر پیچھے رہ جاتا ہے. مولا علی آگے نظر آتے. حضرت پیر وارث شاہ نے کہا تھا نہ تھا، وہ ناتھ جوگی تھا نا، ناتھ، اس کو کہا نہ تھا چھڈ دیتے راج رانیاں نے، چھڈ دیتے راج رانیاں نے، نہ تھا چھڈ دیتے راج رانیاں نے، جدو فوجا فقر نے اتاریاں نہیں. جب فقر اپنی فوجیں اتارتا ہے پھر بادشاہ بادشاہیاں چھوڑ دیتے ہیں. نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، فوجا فقر نے جدو اتاریاں نے، کیبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، کیبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے. تے فوجا فقر نے جدو کھلاریاں نے، صفا فقر نے جدو کھلاریاں نے. جب فقر آتا ہے نہ جھوٹ رہتا ہے، نہ غیبت رہتی ہے، نہ غرور رہتا ہے، رہتا ہے تو رب کا نور رہتا ہے. یہ ہے علی، فقر کا بھی بادشاہ، شجاعت کا بادشاہ، علم کا بادشاہ. امیر عمر کو کبھی کسی نے چیلنج، حضرت عمر کو، لیکن حضرت عمر جیسی ذات کے سامنے بولے ہیں تو علی بولے. ایک عورت آئی، اس سے غلطی ہوئی، دامن عزت چاک ہوا اور پکڑی لائی گئی. حضرت عمر نے گواہیاں لی، جرم ثابت ہوا، عورت نے غلطی کی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ سنسار کرو، پتھر مارو، زندگی کا خاتمہ کر دو. مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا عمر فیصلہ غلط. حضرت عمر نے کہا علی میں نے سارے جتنے ضابطے تھے پورے کیے ہیں، ابھی بھی غلط. فرمایا عمر تیری سوچ ادھر نہ گئی، جانتا ہے عورت مجنون ہے، پاگل ہے، اور پاگلوں پہ کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایسے ہاتھ مارے بیٹھ کے، کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر تو برباد ہو جاتا. یہ علی ہے. اللہ اکبر. حضرت کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا تھا، حضرت علی حضرت عمر کٹھے طواف کر رہے، پیار جو تھا کٹھے طواف کر رہے ہیں. حضرت عمر حجر اسود کے سامنے آئے، کہا یا حجر انت حجر، وہ حجر اسود تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت علی ساتھ کھڑے تھے، فرمایا نا، کہا میں نے ٹھیک ہی نہیں کہا لی کہ یہ پتھر ہے، پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پر میں تجھے چوم رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے کملی والے نے چوما ہے، ورنہ میں تجھے کبھی نہ چومتا. مولا علی نے کہا عمر پھر غلطی کر گئے ہو، وہ یضر و ینفع، یہ نفع بھی دے گا یہ نقصان بھی دے گا. حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، سنا نہیں تھا کملی والے سے، قیامت کا دن آئے گا، حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی، حجر اسود کے کان ہوں گے، حجر اسود کی زبان ہوگی. نبی پاک نے فرمایا تھا، اور جس نے اس کو چوما ہوگا، جو کعبے کے گرد گھوما ہوگا، اس کے ہاتھ میں گواہی دے کے اسے بخشوائے گا، اور جو بن چومے بن اشارہ کیے نکل جائے گا، اس کے خلاف گواہی دے کے اسے پکڑوائے گا، نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. عمر، اب حضرت عمر نے فٹ کہا، فرمایا علی اقسامہ، ہم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. فرمایا جب علی موجود ہو کوئی بولا نہ کرے، صرف بولے تو علی بولے اور کوئی نہ بولے. اب وہ منزل بھی بڑی عجیب منزل تھی. ایک عورت حضرت علی کی، علامہ جامی لکھتے حضرت علی کی عدالت میں آئی، آ کے کہنے لگی کہ میری فریاد ہے، میری شادی ہوئی جس جوان سے عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن میرے گھر والوں نے اس سے شادی کر دی، اتنا عرصہ گزر گیا، وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، آپ اسے پابند کرے، حقوق پورے کرے یا مجھے آزاد کرے. حضرت علی کی ایسے نظر جو اٹھی تو رنگ چہرے کا، ایک آئے ایک جائے. دیکھنے والوں نے دیکھا آج تک ایسا نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے.
آپ نے فرمایا اے بیوی تو جا اپنی ماں کو بھی ساتھ لا اور جو تمہارا مدعا علیہ ہے اسے میرا پیغام دیا جائے، اس کو حاضر کرو۔ جب دونوں فریق حاضر ہوئے آپ نے اس عورت کو فرمایا کہ تو اس کٹہرے میں اکیلی آئی اور میں سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا جو بولے گی سچ بولے گی، جھوٹ نہ بولنا، یہاں جو ہو جائے سو ہو جائے، بولنا تو نے سچ ہے۔ اس نے کہا اقرار۔ آپ نے فرمایا کیا شادی سے پہلے تجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ اس نے کہا اقرار کرتی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر اس سے ایک بچہ بھی ہوا تھا؟ اس عورت نے سر شرمندگی سے جھکا کے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہوا تھا۔ فرمایا پھر تو نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ تو اکیلی تھی، تیری ماں بھی ساتھ تھی؟ اس نے کہا آپ نے سچ کہا، میری ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اور میری ماں نے بچے کو اٹھایا، ہم نے جا کے اسے باہر رات کے اندھیرے میں باہر ایک ویران جگہ پہ ڈالا۔ فرمایا پھر اور بھی کچھ ہوا ہوگا وہاں؟ کہا حضور اور بس کچھ نہ ہوا، ایک کتا آیا، اس نے اس بچے کو منہ مارنا چاہا، میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، لیکن وہ بچے کے سر پہ جا لگا، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے چکر میں بھاگ آئی۔ پتا نہیں اس کے ساتھ کیا گزری، کیا بیتی۔ حضور آپ نے تو مجھے شرما دیا، مجھے گاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا حوصلہ رکھ۔ آپ نے فرمایا اس جوان کو لاؤ، اس جوان کو لاؤ جو اس کا خاوند ہے۔ جب لایا گیا آپ نے فرمایا اگر وہی بچہ اب تیرے سامنے آئے پہچان سکے گی؟ اس نے رو کے کہا کہ جنم تو میں نے ہی دیا تھا، خون تو میرا ہی تھا، پھر میں نہیں پہچان سکوں گی۔ آپ نے فرمایا جوان اپنے دستار اپنے سر سے ہٹایا، وہی داغ موجود تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا پگلی شکر کر خدا کا، یہ خامد نہیں، یہ تیرا وہی بچہ ہے، یہ تیرے قریب نہیں آیا ہے تو قدرت کا کرم سمجھ۔ اللہ اکبر۔ بیٹھا کہاں ہے، نظر کہاں ہے؟ یہ ہے نظر رسول کا پیکر، یہ ہے علم رسول کا بھرکاؤ۔ علم میں بھی، شجاعت میں بھی، فقر میں بھی، اور رسول اللہ کی محبت میں بھی، اور دین اسلام کی خدمت میں بھی علی علی ہے، اور علی کے نام سے گونجتی ہر گلی ہے، اور نبی کے چمن کی جو بھی گلی ہے اس میں رنگے علی ہے، اور علی سے ہی نبی کی نسل چلی ہے، اس لیے علی 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 ہے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جامعہ شمسیہ قمر العلوم اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہماری انتظامیہ کو یہ عزت، یہ شرف جاتا ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، انہوں نے یہ پورے اولڈم میں، صرف اولڈم میں نہیں بلکہ بہت سارے ایریے میں یہ پہلی مرتبہ کوشش کی ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے، کہ یہ جو اتنی عظیم مہینہ آئے اور اتنے عظیم لوگ کہ جن کے دم قدم سے آج اسلام کے چمن میں بہار ہے، ان کی یاد نہ کی جائے، اس سے بڑی بے انصافی کوئی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں بزرگوں کو خوش رکھے جنہوں نے ہمیں بھی اس راہ پہ لگایا، ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز رکھے، سر بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ وآخر دعوانا